بھٹو زرداری اور شہباز شریف میڈیا سے بات کر رہے ہیں۔ گفتگو کی اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم الحمدللہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون اور دوسری جو جماعتیں ہیں اپوزیشن کی، کل میری مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملاقات ہوئی تھی، تو ہم اس وقت ملک کو جو مسائل درپیش ہیں، جو چیلنجز، جو مشکلات ہیں، ان کے اوپر ہماری مکمل اتفاق ہے کہ اس حکومت نے 2 سال میں پاکستان کی معیشت کو بے پناہ نقصان پہنچایا ہے کہ 70 سال میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ آپ آج دیکھیے کہ مہنگائی آسمانوں سے باتیں کر رہی ہے کووڈ کی وجہ سے، اور کووڈ نے پوری دنیا میں لاکھوں اموات ہوئی اور پاکستان میں بھی ہزاروں لوگ اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے، اور ہم سب دست بدعا ہے کہ اس وبا سے اللہ تعالیٰ جلد سے جلد جان چھڑوائے۔ لیکن دنیا میں کووڈ کے بعد قیمتیں زمیں بوس ہو گئی، یعنی بالکل اس حد تک قیمتیں گر گئی ہیں، چاہے وہ اشیاء خرد و نوشت ہوں، چاہے وہ کاروباری جو مٹیریلز ہیں، سامان ہیں، سب کی قیمتیں گری۔ پاکستان میں قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ یہ ایک ایسی دل خراش یہ بات ہے کہ اس حکومت کے پاس کوئی جواب نہیں۔ آپ چینی سکینڈل جب سے شروع ہوا اس وقت 60-65 روپے چینی تھی، آج یہ 100 روپے پہنچ گئی ہے، اور تاریخ میں پہلی مرتبہ ہے، کم از کم میں نے بطور ایک سیاسی کارکن کے میں نے یہ نہیں دیکھا، اور جب میں سیاست میں نہیں تھا تب بھی ایسا واقعہ نہیں ہوا کہ گندم کی کٹائی کا سیزن ختم ہوا نہیں اور پورے ملک میں ایک بحران پیدا ہو چکا ہے۔ اور ابھی نارملی سال کے آخر میں حکومتیں جو ہیں وہ اپنے سٹاک سے پھر نکالتی تھی۔ آج خود جو وزیر زراعت ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ گندم کہاں گئی، اور جو سرکاری ریٹ پہ جو آٹا ہے وہ کھایا نہیں جاتا، اور جو چکی کا آٹا ہے وہ لوگوں کی جو جیب ہے وہ اس سے باہر ہے، برداشت نہیں کر سکتی۔ پھر پیٹرولیم کے بعد آپ نے دیکھا تیل کے اوپر کیا کرائسس ہوا کہ کئی ہفتے تیل ملا نہیں، اور پھر تاریخ کی سب سے بڑی جمپ 35% ان کی قیمت بڑھا دی۔ تو آج یہ تمام جو مہنگائی کے بومشل ہیں انہوں نے عوام کی زندگی کر دی ہے۔ عام آدمی بیچارہ وہ ایک وقت کی روٹی پوری نہیں کر سکتا، اور جسم کو اکٹھا رکھنا اس کے لیے ایک چیلنج بن گیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ کہاں ان کے وہ دعوے کہ 50 لاکھ گھر بنائیں گے، کہاں ان کے وہ دعوے کہ 1 کروڑ نوکریاں دیں گے۔ وہ 1 کروڑ نوکریاں کیا، لاکھوں لوگ جو ہیں وہ اس وقت بے روزگار ہیں، اور جو آپ جانتے ہیں کہ جی ڈی پی جو 2018 میں وہ 5.8 پہ آ چکی تھی، انہوں نے پہلے فجنگ کی اور کہا کہ 3.3 ہے، اور پھر اس کو دوبارہ ان کو مجبوراً اس کو کریکٹ کرنا پڑا اور کہا کہ یہ 1.9 ہے۔ اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ لاکھوں لوگ بے روزگار ہو گئے، کاروبار تباہ ہو گیا، اور کاروباری آدمی اب اتنے یو ٹرنز ہو چکے ہیں کہ وہ اگر یہ عمران خان نیازی ان کو میں سمجھتا ہوں کہ ہر قسم کی یقین دہانی بھی دلائے تو وہ اب سرمایہ کاری کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اس حکومت کے اس دوران۔ یہ ہے خدا داد ملک پاکستان کی اس وقت حالت زار، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس انکمپٹنٹ سلیکٹڈ حکومت کہ یہ اب بس کی بات نہیں ہے کہ وہ حالات کو سدھار سکے، اور اس لیے یہ ہمیں خوشی سے نہیں، لیکن یہ ایک جو اس وقت ملک کی صورتحال ہے اس کی بنا پر یہ کہنا ضروری ہو گیا ہے
کہ عمران خان نیازی کی حکومت مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے اور مزید اس حکومت کا رہنا اس ملک کے لیے، اس ملک کی معیشت کے لیے، اس ملک کے عوام کے لیے وہ کسی بھی خطرے سے کم نہیں ہے۔ آج ہماری جو بلاول بھٹو زرداری صاحب سے جو گفتگو ہوئی اس پہ ہم مکمل طور پر ہمارا اتفاق ہے کہ عید کے بعد رہبر کمیٹی کی میٹنگ ہوگی، اس میں باقاعدہ جو ایشوز ہیں وہ ڈسکس ہوں گے، تمام جو کمپوننٹ پارٹیز کے وہاں پر جو ریپرزنٹیٹس ہیں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ اے پی سی میں وہ ایجنڈا لے کے جائے گا اور اے پی سی میں پھر انشاءاللہ باقاعدہ ایک پورا اس کا اعلان کیا جائے گا، جو بھی اس بارے میں اسٹریٹجی اور جو ہماری جو سوچ ہے اس کو ہم انشاءاللہ عملی شکل دیں گے۔ میں اب جناب بلاول بھٹو صاحب کو گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج میں آئیں۔ شکریہ۔ آپ سب کا شکریہ، اور خاص طور پہ جو ہمارا لیڈر آف دی اپوزیشن ہے شہباز شریف صاحب کا ہم بہت ہی شکر گزار ہیں۔ ہمیں دعوت بھی دیا، چائے بھی پلایا، اور ہم خوش ہیں کہ جہاں تک کووڈ ہے، جہاں تک شہباز شریف صاحب کا صحت ہے، یہ وہ بھی بہتری کی طرف جا رہا ہے۔ یہ پورے پاکستان کے لیے خوشخبری ہے۔ اور جیسے شہباز شریف صاحب نے ابھی آپ کو سنایا، جس طریقے سے عمران خان کی سلیکٹڈ حکومت ہر پاکستانی کا صحت اور زندگی کے لیے خطرہ بن چکا ہے، معاشی صورتحال کے لیے خطرہ بن چکا ہے، اب سارے پاکستان میں جو اپوزیشن جماعتیں ہیں، پاکستان کے جو عوام ہیں، ہم سارے کے سارے ایک پیج پہ ہیں کہ ہمیں اس سلیکٹڈ کو نکالنا پڑے گا، تاکہ جو مشکل حالات ہمارا عام آدمی، پاکستان کے عوام اس وقت وہ مشکل حالات سے گزر رہے ہیں، اس میں ہم کوئی بہتری لے کر آئے، ان کا معاشی صورتحال میں کوئی بہتری لے کر آئے، ان تک عوام تک کچھ ریلیف پہنچا دے۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی حکومت ہوگا جہاں نہ صرف آٹا میں چوری مگر چینی میں چوری، نہ صرف چینی میں چوری مگر تیل میں چوری، نہ صرف بیسک کموڈیٹیز میں کھلے عام اوپن ان براڈ ڈے لائٹ رابری ہو رہا ہے، لیکن جس طریقے سے پورے پاکستان میں جو کرپشن سکینڈل پی ٹی آئی کے ساتھ نتھی ہوئی ہے، ان پہ کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہوتا۔ جیسے میں نے نیشنل اسمبلی کے فلور پہ کہا ہے کہ جتنے این آر اوز پی ٹی آئی کی حکومت نے دی ہیں، ماضی میں کسی حکومت نے نہیں دی ہیں۔ پی ٹی آئی کی حکومت میں بی آر ٹی کے لیے این آر او، بلین ٹریز کے لیے این آر او، معلم جبا کے لیے این آر او، فورن فنڈنگ کیس کے لیے این آر او، پوسٹ آفس منسٹری میں کرپشن کے لیے این آر او، اور یہاں تک کہ اب کلبھوشن یادو کے لیے این آر او۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی اور اپوزیشن میں جو بھی سیاسی جماعتیں ہیں، اور جو سب سے بڑا تعداد ہے نیشنل اسمبلی میں وہ مسلم لیگ نون کا ہے، ہم مل کے پاکستان کے عوام کے مسائل پہ روشنی ڈال رہے ہیں اور پاکستان کے عوام کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، اور ہم سب دعا گو ہے کہ عید کے بعد جو ہمارا لیبر کمیٹی کا میٹنگ ہوگا، جو ہمارا اے پی سی کے میٹنگ ہوگا، اس سے پاکستان کے عوام کے لیے خوشخبری نکلے گی۔ لاہور میں بلاول بھٹو زرداری اور شہباز شریف میڈیا سے بات کر رہے تھے، جو کہ آپ براہ راست دیکھ رہے تھے۔ یہاں وقت تو ایک بریک کا، دیکھتے رہیے اب تک۔ ویلکم بیک، آپ کو لیے چلیں گے لاہور، جہاں بلاول بھٹو زرداری اور شہباز شریف میڈیا سے بات کر رہے ہیں۔ بہتری لیانا کا ہر پاکستانی کا فوکس، ہر پارلیمنٹری پارٹی کا فوکس ہونا چاہیے، لیکن جہاں تک فیٹف کی بات ہے وہاں انہوں نے بڑا گیم کھیلا ہے، بیکاز فیٹف ایک بہت امپورٹنٹ ایشو ہے نیشنل ایکشن پلان کے لیے اور دہشت گردی اور انتہا پسندی کا مقابلہ کرنے کے لیے جتنا قربانی پاکستان کے عوام دیے ہیں کسی اور ممالک نے نہیں دیا ہے۔ اور اب یہ حکومت، یہ جماعت جس کا نہ دہشت گردی کا مقابلہ میں کوئی دلچسپی ہے، نہ انتہا پسندی کا مقابلہ کا کوئی دلچسپی ہے، وہ پاکستان کا جو گرے لسٹ ہے، وہ بلیک لسٹ جانے کا خطرہ ہے۔ ان کا کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ پاکستان کو اس مشکلات سے نکالے، پاکستان کی عوام کو کیسے ہم اس مشکل صورتحال سے نکالے۔ اگر اس کا دلچسپی ہے تو ان کا دلچسپی یہ ہے کہ فاٹف کے نام پہ،
فاطف کے نام پہ ہم کیسے عمران خان اور عمران خان کی حکومت مشرف جیسے اور ضیاء الحق جیسے پاورز دلوا دے. اپوزیشن کی جماعتیں اپنا ذمہ داری پورا کرتے ہوئے فاطف کا لیجسلیشن ہو یا حکومت کا ڈالی ہوئی نیب کا آرڈیننس ہو، ہم جمہوریت کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، ہم انسانی حقوق کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں. میں آج اپوزیشن لیڈر کے سامنے، میڈیا کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ اپوزیشن جماعتیں صرف اس صورت میں نیب ہو یا فاطف ہو وہاں پازیٹیولی کنٹریبیوٹ کرنے کو تیار ہے جہاں تک انسانی حقوق اور جمہوریت کی بات ہے. حکومت کا جو رویہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ فاطف کا نام لے کے وہ اپنے آپ کو ضیاء الحق جیسے آمریت اور مشرف جیسے آمریت کا پاورز دلوائیں گے، وہ تو پاکستان پیپلز پارٹی یا مسلم لیگ نواز اجازت نہیں دیں گے. تو جتنا بھی یہ سلیکٹڈ سیاستدان یا ان کے نمائندے میڈیا پہ یہ سپن دینے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ ان کا جھوٹ بے نقاب کریں، آپ ان کا جھوٹ بے نقاب کرے. وہ آپ کے حقوق پہ حملے کر رہے ہیں، صرف میرے حقوق پہ حملے نہیں کر رہے. جی عمر لاسٹ یہ بتائیں کہ آپ ابھی بات کر رہے تھے Last question. کانفرنس کے حوالے سے گفتگو ہوئی آپ سے. آپ سمجھتے ہیں کہ عید الاضحیٰ کے بعد ہونے والی آل پارٹیز کانفرنس اپوزیشن جماعتوں کی اس حد تک کامیاب ہوگی کہ حکومت کو گرانے میں آپ لوگ کامیاب ہو جائیں؟ دوسری جانب نیب کی کارروائیاں بھی چل رہی ہیں. 17 تاریخ تک آپ کی جو ڈیٹ ہے یہیں پر ریڈ بھی کیا تھا. اگر اسی طریقے سے ساری صورتحال رہی گی تو پھر کیا حکمت عملی ہے؟ مجھے امید ہے کہ آپ دوبارہ ریڈ نہیں کروائیں گے. ایک منٹ گزارش یہ ہے کہ پاکستان اور عمران خان اکٹھے اب کی چلنے کی کوئی صورتحال ہے، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جتنی جلدی اس حکومت سے جان چھڑوائی جائے، پاکستان کی بھلائی اور پاکستان کے 22 کروڑ عوام اور غریب عوام، ماؤں اور یتیموں اور بیواؤں کی، اسی میں ان کی عافیت ہے. تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. انشاءاللہ اے پی سی پہلے، جس طرح بلاول بھٹو صاحب نے کہا کہ پہلے ہماری میٹنگ ہوگی، اس کے بعد اے پی سی کی میٹنگ ہوگی رہبر کمیٹی کے بعد. اس میں انشاءاللہ ایک ٹھوس پلان بنے گا اور آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کے عوام کی امیدوں کے کی امنگوں کے مطابق وہ پلان ہوگا انشاءاللہ. ایک سیکنڈ جی، ایک منٹ جی، آپ سوال کیجیے. ایسے نہیں ہو سکتا جی، ایسے نہیں. ایک عمران خان نے دھرنا دیا تھا سر آپ کی حکومت کے اندر اور بڑا کوئی نہ پسند نہ پسند. اس کے بعد مولانا فضل الرحمان اکیلے گئے تھے اسلام آباد، تو تمام اپوزیشن جماعتیں ایک ہو گئی ہیں. کیا آپ اسلام آباد کا رخ کریں گے اب؟ دیکھیں یہ ان دھرنوں نے پاکستان کو تباہ کر دیا تھا. 7 مہینے ان دھرنوں نے پاکستان کی معیشت کو تباہ کیا. اور چین کے صدر شی جن پنگ جو پاکستان تشریف لا رہے تھے، عمران خان کی ہٹ درمی نے کہ میں نہیں اٹھوں گا یہاں سے، اور ان کا دورہ جو ہے وہ مؤخر ہو گیا. اور اسی حوالے سے، اسی تناسب سے جو سی پیک کا جو پروگرام ہے وہ 7 مہینے آگے جا پڑا. آپ اگر 7 مہینے پہلے اگر وہ معاہدے سائن ہوتے تو پاکستان کے ساتھ قیمتی مہینے بچ سکتے تھے. تو ہم وی بلیو ان پالیٹکس آف لاجک اینڈ پالیٹکس وچ از ان دی انٹرسٹ آف پاکستان. اس کے لیے جو بھی تمام جماعتیں ایک لائمل بنائیں گے اس کے اوپر انشاءاللہ ہم عمل پیرا ہوں گے. اور ایک بات ضروری ہے کہنے کا کہ عمران خان کے پاس تو پاکستان کے عوام کھڑے نہیں تھے، اور یہ بات کا ثبوت اس میں تھا کہ جب وہ دھرنا دیتے تھے، احتجاج کرتے تھے، تو عوام ہی نہیں ہوتے تھے وہاں. جب پاکستان کے اس وقت جو اپوزیشن جماعتیں ہیں ہم باہر نکلتے ہیں تو دھرنا کی ضرورت ہی نہیں ہوگا. آدھا راستہ میں ہم پہنچیں گے، عمران خان کا حکومت گر جائے گا. چلیں آپ کیا آپ کو نون لیگ کی طرف سے کوئی یکسوئی نظر آ رہی ہے اپنے موقف پہ؟ آپ پہلے بھی 3 ہفتے جہاں رہے ہیں اور آپ منٹ سے ترلے کاٹتے رہے اور ہیزیٹیشن، آپ کوئی یکسوئی نظر آ رہی ہے ان کی طرف سے؟ سر میں ایک تو اعتراض کرتا ہوں آپ کے سوال پہ. میں نے پچھلی پریس کانفرنس میں بھی کہا ہے ہمارا رابطہ جو ہے وہ مسلسل، جب شہباز شریف صاحب خود کووڈ پیشنٹ اپنی انڈر لائن کنڈیشنز کے باوجود تب میرے ساتھ رابطہ میں تھا، آن دا فون رابطہ میں تھا، مولانا صاحب کے ساتھ رابطے میں تھے، اور ہم اپوزیشن کا کام تب بھی چلا رہے تھے. اب شہباز شریف صاحب آپ کے سامنے ہے، صحت یاب ہو گیا ہے، ہمارا انقلاب کو لیڈ کرنے کے لیے تیار ہے، اور آپ دیکھ مگر میں نے کہا کہ جو جوان کندھے ہیں ذمہ داری میں ان کو دوں گا. وہ تو ہم اٹھانے کو تیار ہیں. تھینک یو. بلاول بھٹو زرداری اور شہباز شریف میڈیا سے بات کر رہے تھے، جو کہ آپ براہ راست دیکھ رہے تھے.
वक्त हुआ एक ब्रेक का, देखते रहिए अब तक।